مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت کی توحید، اس کی حمد و ثنا کے بعد اس کی 3 صفات ذکر کی گئی، رب العالمین کی اور رحمانیت کی اور رحیمیت کی۔ اب آگے چوتھی صفت مالک کی ذکر کی جا رہی ہے کہ مالک یوم الدین، کہ اللہ رب العزت روز جزا کے مالک ہیں۔ دین کہتے ہیں جزا و سزا کو، عربی کا ایک محاورہ ہے دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُوا، ہم نے ان کو ایسا بدلہ دیا جیسا انہوں نے عمل کیا، جیسی کرنی ویسے کرنی۔ تو دین اصل میں کہتے ہیں جزا و سزا۔ دین اسلام کو دین بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ کچھ اصول و ضوابط ہیں، ان کی فرما برداری کرنے پر تمہیں کیا انعام ملے گا، اس کی نافرمانی کرنے پر کیا سزا ملے گی، اسی وجہ سے اس کو دین کہا جاتا ہے کہ دین ضابطہ حیات ہے، اصول و ضوابط ہیں، اس کے بدلے میں جزا و سزا ہے۔ یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت روز جزا کے مالک ہیں، تو آج کے دن کے بھی وہی مالک ہیں، کوئی اور تو مالک نہیں ہے، لیکن روز جزا کا تذکرہ یہاں خاص طور پر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ فیصلے کا دن ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ اس دن فیصلے کے اختیارات کسی اور کو ہوں گے، اسے ایک ذات کا ہی فیصلہ چلے گا۔ سورہ انفطار کے اندر ہے وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، حکم اس دن ایک اللہ ہی کی ذات کا۔ دنیا کے اندر بظاہر بہت سارے لوگ دعویٰ کر لیتے ہیں، اور یہاں بظاہر ملکیت انسان سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز فلاں کی ملکیت ہے، لیکن حقیقی مالک یہاں پر بھی اللہ رب العزت ہیں، اور اس دن اس کا ظہور بھی ہو جائے گا کہ کسی کی کوئی ملکیت نہیں۔ یہ اس امت کے اوپر یا انسانوں کے اوپر اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مالک ہونے کی حیثیت سے اس دن فیصلے کرنے، روز جزا کا مالک ہے، تو جزا و سزا کے دن، آخرت کے دن، قیامت کے دن اللہ رب العزت نے مالک ہونے کی حیثیت سے فیصلہ کرنا ہے، اور یہ انسانوں کے لیے بڑی ہی رحمت کی بات ہے، کیونکہ بادشاہ ہونے کی حیثیت سے یا قاضی ہونے کی حیثیت سے، حاکم ہونے کی حیثیت سے جو فیصلے ہوتے ہیں نا، وہ محدود ہوتے ہیں۔ قاضی اگرچہ اختیارات جتنے بھی رکھتا ہے، لیکن وہ قانون کا پابند ہے۔ حاکم کے پاس جتنے بھی اختیارات ہوں، آخر وہ اصول و ضوابط، قاعدے قانون، آئین اور حکومت کا پابند ہے۔ تو گویا کہ قاضی یا حکمران بھی جو فیصلہ کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی حکومت قانون کی ہوتی ہے، وہ قانون اور ضابطے سے ہٹ کر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ مالک ہی ہے جس کو پورے اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ جو چاہے کرے، اس کو کوئی باز پرس کرنے والا نہیں۔ اللہ رب العزت مالک ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک فیکٹری کا مالک ہے، وہ اپنے مینیجر کو بلا عذر ہی چھٹی کرا دے کہ بس کل سے آپ نے کام پر نہیں آنا، تو وہ مالک ہے۔ اب مینیجر اس کے آگے کوئی چون چرا نہیں کر سکتا، اور اگر مینیجر نے اربوں روپے کی خرد برد کی ہے، مالک چاہے تو معاف کر دے، کوئی چون چرا نہیں کر سکتا۔ یہی مالک ہے، مالک یوم الدین۔ اللہ رب العزت نے جزا و سزا کے دن مالک ہونے کی حیثیت سے فیصلہ کرنا ہے، اور اس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، یہ خاص عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی قاعدے قانون، کسی ضابطے کے پابند نہیں ہے، سب اس کے پابند ہیں، وہ کسی کا پابند نہیں۔ مسیحیوں
عیسائی اور اسی طریقے سے بہت ساری ایسے ہندوؤں کے اندر بھی جزا و سزا کا ایک تصور ہے جسے وہ کرم کے نام سے، کرم کے عقیدے سے جانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پابند ہیں اللہ کے اوپر انصاف کرنا، اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے لیکن پابند نہیں ہے، چاہے تو فضل کر دیں، جب اللہ تعالیٰ فضل کر دیں گے تو گنہگار کو بھی بخش دیں، کیونکہ وہ مالک ہیں۔ انصاف اگر اللہ کی ذات نے کیا تو کوئی نہیں بچ سکے گا، کہتے ہیں حق تو ساڈا یہی ہے کہ لے طرح کے دان دیں، یہ تو اس کا فضل ہوگا کہ ہمیں اللہ رب العزت بخش دے گی۔ انصاف تو اگر چاہا تو پھر کام خراب ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے اوپر انصاف اس قدر پابند ہے کہ گناہ گار کو سزا دینی ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ پھر عقیدہ گھڑ لیا کہ اللہ رب العزت نے کے اوپر چونکہ انصاف پابند ہیں، اللہ تعالیٰ انصاف کے پابند ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے گناہوں کی سزا دینے کے لیے اپنے بیٹے کو سولی پر چڑھایا، کیونکہ ضابطے کا وہ پابند تھا، تو عام انسانوں کو بخشنا چاہا تو وہ بخش سکتا نہیں تھا، تو اس وجہ سے ان کے کفارے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے، تو یہ کیسا انصاف ہوا کہ کیا کسی نے اور بھرا کسی نے، یہ تو کوئی انصاف نہیں ہوا۔ تو اصل میں بنیادی غلطی وہاں انہوں نے کر لی کہ اللہ تعالیٰ انصاف کے پابند ہیں، اللہ رب العزت عدل انصاف کرتے ہیں لیکن پابند نہیں ہیں، چاہے تو فضل بھی فرما دیں، تو فضل اللہ رب العزت گناہ گاروں کے اوپر کریں گے۔ اور عیسائیوں نے گناہ گاروں کے اوپر فضل کیسے کیا کہ ایک بے گناہ ہستی کو کفارہ پر چڑھا دیا، سولی پر چڑھا دیا، اور اسی وجہ سے مسیحی صلیب کا عقیدہ رکھتے ہیں اور صلیب کو پوجتے بھی۔ ایک فرضی کہانی، لمبی داستان انہوں نے بنائی ہوئی ہے